عدت پوری ہوئی یا عدت کے دوران نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ کیا کام ہے؟ یہ تو وہ تو جب جو ان کے بشریٰ بی بی کی طلاق ہو گئی تو شوہر تو ان کے سابق شوہر جو تھے ان کا کیا تعلق رہ گیا ان سے؟ طلاق ہو گئی، اجنبی ہو گئے ایک دوسرے سے، 6 سال بعد یاد آیا ان کو، 6 سال بعد مقدمہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے ایک پٹیشن کی ہے اس میں ہائی کورٹ کہ اس مقدمے کو ختم کیا جائے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عدت کی جو مدت ہے اگر مان لی جائے کہ وہی ہے تو تب بھی وہ تقی عثمانی صاحب، جسٹس تقی عثمانی صاحب کے رائے کے مطابق جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے تو عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو عدالت دیکھے گی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نے آج تک اس طرح کے مقدمے نہیں دیکھے نہ سنے۔ یہ وہ میرے پاس آئے تھے، وہ ان کے جو ہمارے لطیف کھوسہ صاحب ہیں نا، ان کے ایک بیٹے ہیں بلخ شریف کھوسہ، جن کو فائرنگ بھی ہوئی تھی، جن پہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بھی عمرہ کر کے آ رہے تھے اور بڑے اچھے وکیل ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا مقدمہ آپ کی حافظے میں ہے کہ کسی سابق شوہر نے مقدمہ کیا، اپنی بیوی پر مقدمہ کیا، سابق بیوی پر کوئی اس نے عدت کے دوران نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے آج تک مقدمہ ایسا نہیں سنا۔ تو یہ مقدمہ ہے، اب بھائی یہ تو اللہ کے اور ان کے درمیان معاملہ ہے، تو بہرحال لیکن اس سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں نا، سوال یہ کہ یہ وہ کسی کے کہنے پہ پھر کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس کی ولدیت طے کرنی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ عدت کا تعلق تو اس تعین سے ہے نا، بالکل، کہ اگر عدت کے دور یعنی ایک حمل ٹھہرا ہوا ہو اور اس کے درمیان نکاح ہو جائے تو پھر ولدیت کا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو وہ تو ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں، بچہ تو ان کے پیدا ہوا کوئی نہیں۔ بھائی جو مقدمے ہیں، یہ جو شوہر صاحب ہیں، اب ان کو میں کیا کہوں؟ مانیکا صاحب ہمارے تو پاک پٹن کے ہیں، اتنے ایک بڑی فیملی ہے، ان کے والد صاحب میاں غلام محمد احمد خان مانیکا ایک وزیر بھی رہے وفاقی، ایم این اے رہے، بڑی یعنی ایک باوقار شخصیت تھی ان کی، اور کن کاموں میں الجھے ہوئے۔ اب تو شامی صاحب اس میں ظاہر سی بات ہے، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا بھی تو استعمال ہوتا ہی ہے نا۔ وہ تو نہیں، ڈی این اے ہے نا، ایگزیکٹلی، نہیں وہ ٹیکنالوجی کیا ہے، آپ پتہ کر لیں گے، الٹرا ساؤنڈ کر لیں، مگر وہ تو اس ہم کو فقی تھوڑی ہیں کہ مسئلے طے کریں، ہم تو ایک بنیادی بات کر رہے ہیں، اور کہ بھئی یہ شوہر صاحب کو خدا خوفی کریں آپ بھی، یہ اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ میں نے جب ایک طلاق دے دی اس خاتون کو، ختم ہوئی بات، جو مرضی کرے، آپ کون ہیں؟ ایگزیکٹلی، 6 سال بعد آپ اٹھ کے آ گئے۔ اور اخلاقی طور پہ بھی پھر جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، اور کیا گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہم اپنی سوسائٹی میں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں دھکا دینا چاہتے ہیں؟ بھئی سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے کرے نا، ہم اپنے کتنا اس کو آلودہ کریں گے اپنے ماحول کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھیے ہمارے دوست تھے وحید رضا بھٹی، گورنمنٹ کالج کے بڑے نامور اسٹوڈنٹ تھے، راوی کے ایڈیٹر رہے، ادیب تھے، اور ادبی تاریخ پر نظر تھی، افسانہ بھی لکھتے تھے، بڑی اچھی تحریر تھی، اور پھر بڑے سرکاری افسر رہے، اب امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں ڈپٹی کنٹرولر رہے، اور بڑی ایک اچھی زندگی گزاری، بڑے شریف آدمی، اور بیمار ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بس بیماری قابو میں نہیں آئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، بہت ان کی 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، اور وہ ہمارے یعنی ان کا برسوں کا ساتھ ہمارا ان سے چھوٹ گیا۔ آج ان کو عسکری 10 میں ان کا نماز جنازہ ادا کی۔ اچھا، بس احباب ہی نہیں تو کیا زندگی حفیظ، دنیا چلی گئی میری دنیا لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جوار رحمت میں جگہ دے۔ سر ایک بریک کا وقت ہو گیا، صبر دے، اور ہماری دعائیں قبول کرے۔